بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے، جو رزق میں برکت اور ترقی کے لیے پریشان ہے، ان کے لیے یہ رمضان المبارک ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس رمضان میں تہجد پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی ہر خواہش کو پورا کروا لو، ہر درد کو سکون میں بدلوا لو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ ایک بار، بس ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو، اللہ سے خوب دعائیں کرو، دیکھنا تمہاری زندگی میں معجزے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ تمہاری انہی آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے گا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا چاہیے تمہیں، کیا پانا چاہتے ہو۔ اللہ تمہاری دعائیں تو 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی تہجد پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنی بندوں کو خالی ہاتھ تو لوٹانے کے لیے نہیں آتا نا۔ اسی لیے سوچو، اگر عام دنوں میں تہجد پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو سوچو رمضان میں تہجد پڑھنا کیسا ہوگا۔ رمضان میں تہجد پڑھنا سیدھا اپنی دعاؤں پر کن کی مہر لگوانا ہے۔ جب اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں رد نہیں کرتا تو پھر تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ جب اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو نمازوں سے تہجد کا سفر خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ رمضان میں تہجد کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو مانگو وہ تو ملتا ہے، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی اسی عبادت میں مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب تہجد کے وقت ہوتا ہے۔ تہجد اتنی قیمتی عبادت ہے، تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تمہاری تقدیر بدل جائے گی راتوں رات۔ تم رمضان میں تہجد کے وقت تہجد کی نماز ادا کر کے تہجد کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ تہجد تو قلب کی راحت ہے، تہجد تو عشق کی عبادت ہے۔ جن دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، انہی دعاؤں کو اللہ کیسی ادھوری کہانی کی صورت میں چھوڑ سکتا ہے؟ اور جب اللہ کسی کو تھامنا چاہتا ہے اور جب کسی کی دعا کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتا ہے تو اسے رمضان میں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل تہجد کے سجدوں میں پایا ہے۔ رمضان میں تہجد کا مطلب ہی
دعاؤں کی قبولیت پر مہر ہے۔ رمضان میں تہجد کے سجدے میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ بس اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ رمضان میں تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے رمضان میں تہجد پڑھ کر نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ دعائیں یقین کے بنا ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کہانی اب بس ختم ہو گئی ہے اور پھر انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے؟ مگر کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، انسان اور اللہ کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی کو سکون عطا کر دیتا ہے، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ پھر سے تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ پھر اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ مانگنے والے کی دعا میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری چاہت پوری کرنے پر قادر ہے۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے۔ پھر دیکھنا، تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا پوری فرمائے اور ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ سنو، دعائیں وقت لیتی ہیں، لیکن وہ قبولیت سے پہلے ہی تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ دعائیں گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہیں، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ کیوں پریشان ہو تم؟ صبر کرو، وہ رب صبر کرنے والوں کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔